جب بات آتی ہے اہل سنت والجماعہ، یہ کون ہے؟ اہل سنہ یہ کچھ لوگوں کی طرف نسبت کی گئی ہے۔ اہل، سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے کہ سنت کیا ہے اور جماعت کیا ہے۔ السنہ ہی الطریقہ التي كان عليها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، کہ سنت کا مطلب یہاں طریقہ اور مسلک ہے، یعنی وہ طریقہ و مسلک جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام ہیں، کیونکہ اتباع میں اصل جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، اور اسلام نے جو منہج دیا ہے اپنے ماننے والوں کو وہ منہج اتباع ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اصل چیز کیا ہے دین اسلام میں؟ اتباع ہے۔ جب اللہ تعالیٰ خود اتباع کی اس قدر فضیلت بتا رہا ہے، والذین اتبعوہم، یہ نہیں کہ والذین اتبعوہ، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف ضمیر جا رہی ہے۔ مرجع ضمیر کون ہے؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ لیکن اتباع کے نعرے نہیں، باحسان، حسن اتباع، اس میں اپنی ذاتی غرض غایت کوئی نہیں، اپنے ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں، دوسروں کی تو بات ہی چھوڑیں، ہم نے منہج اتباع اپنانا ہے۔ ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ راضی کرنا ہے تو منہج اتباع اپنا لیجئے، لوگوں کو راضی کرنا تو پوچھ پوچھ کے بیان کیجئے پھر حدیث، جی آپ لوگ اس مسئلے میں، اس فتنے میں کس طرح بیان کرتے ہیں، اس طرح ایک ممبروں کی سیاست چلتی ہے نا، کتاب میں جو علم ہے وہ ممبر پہ بیان کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے خطیبوں کے لیے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں بڑے خطیب کی طرف، وہ تو بیان نہیں کر رہے، سارے تو بیان نہیں کر رہے، میں بیان کروں گا تو مجھ سے پوچھیں گے کہ بھی آپ مکلف ہیں کتاب میں جو علم پڑھا ہے اس کے مکلف نہیں جو خطیبوں نے مل کر ایک سیاست بنائی ہے کہ اس طرح بولنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے، ان کی مخالفت کرنی ہے، تو منہج اتباع نہ ہوا۔ یہ تو حزبیت ہوئی کہ ایک گروہ بنا لیا، اپنے صحابہ کا معیار پر لے آئے ہیں اس گروہ کو، ان کی اتباع کر رہے ہیں، آپ قرآن و حدیث کو ان کے فہم کے مطابق چلا رہے ہیں، جن مسائل کو وہ گروہ ترجیح دے گا آپ نے وہ مسائل بیان کرنے ممبروں پر، اور جن مسائل کو وہ لوگ ترجیح نہیں دیتے، آپ کی مسجد کی کمیٹی یا مسجدوں کے یا کراچی کے اہل حدیث، بس پھر آپ نے اس سے خاموشی اختیار کریں گے، آپ ڈریں گے کہ مسئلہ بیان کر دیا تو سارے مجھے گھوریں گے، ہاں، کیونکہ آپ اتباع حزب کر رہے ہیں، اتباع صحابہ کی اتباع وہ علم کی اتباع، اور ہوا پرستی سے پاک ہو جاتا ہے بندہ جب خالص اتباع میں آ جاتا ہے۔ تو اہل سنت کون ہوئے؟ السنہ، یعنی عقیدہ اہل سنت پر بہت کتابیں ہیں، ہر کوئی لکھ رہا ہے، ہمارے ملک کا ہر بدعتی لکھ رہا ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے، ہمارے لیے آسانی ہے کہ ہر بدعتی کو یہ یقین ہے کہ منہج برحق جو ہے وہ منہج اہل سنت ہے، تو ہمارے سب کے لیے آسانی ہو گئی کہ عقیدہ اہل سنت کی وضاحت کر دیجئے، چراغ جلا دیجئے، اندھیرا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو سنت کیا ہے؟ ہی الطریقہ التي كان علیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، یعنی وہ طریقہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں۔ تو جن لوگوں نے اس طریقے کو اپنا مسلک بنایا وہ ہیں اہل السنہ والجماعہ، اور جماعت اس کے ساتھ لگا دے، حالانکہ سنت اور جماعت لازم ملزوم ہے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 73 فرقوں والی حدیث بیان فرمائی تو فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ، 72 کے بارے میں فرمایا سب کے سب جہنم میں ہیں، مطلب وعید سنائی ان کو جہنم کی، اگرچہ وہ امت محمد سے تعلق رکھتے ہیں، اہل اسلام ہیں، اہل توحید ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے بہت سارے لوگوں کو کہ جب کہہ دیا کلھا فی النار مطلب وہ مشرک قبر پرست ہوں گے۔ وہ مسلمانوں کے جو 73 فرقے ہیں یہ وہ ہیں جو امت محمدیہ مطلب جن کا اسلام موجود ہے، جس کا اسلام موجود ہے مطلب اس کی توحید باقی ہے، چاہے وہ گمراہ کس قدر بھی ہو گیا ہے لیکن ابھی تک وہ توحید پر قائم ہے۔ اور بدعتی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے، 72 فرقوں میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شرک اکبر یا کفری عقائد کا مرتکب ہے۔ کفری عقائد کا مرتکب ہو سکتا ہے لیکن اس پر تکفیر معین نہیں ہو سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اس ایک کے بارے میں بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، وہ ایک کون ہے جو اس طرح ہو جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ میں اور میرے صحابہ، یوں بھی تو فرما سکتے تھے کہ جو میرے طریقے پر ہو، جو میرے طریقے پر ہو، لیکن آپ نے فرمایا جو اس طرح ہو جس طرح میں اور میرے صحابہ ہیں، صحابہ کو ساتھ رکھا ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا ہم الجماعہ، ہی الجماعہ، یہ جماعت ہے۔ اہل السنت والجماعہ لفظ جو جماعت سنت کے ساتھ لگایا گیا ہے، یہ جب فرقہ واریت عام ہو گئی تو ائمہ کرام نے اس لفظ کو ساتھ اٹیچ کیا۔ والجماعہ مطلب وہ اہل فرقہ نہیں ہے۔ اہل فرقہ کون ہوتا ہے؟ جو منہج اتباع سے خارج ہو جائے، اور منہج اتباع کیا ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جو ما انا علیہ واصحابی سے نکل جائے وہ جماعت سے نکل گیا۔ اور جماعت کیا ہے؟ وہ ہے ما انا علیہ واصحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا منہج، صحابہ۔ ویسے سنت اور جماعت لازم ملزوم ہے، جو اہل سنت ہے وہ اہل جماعت ہے۔ جو صحابہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کہا ہے، جو ان کے نقش قدم پر ہے وہ اہل سنت ہے۔